السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سعد آن لائن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آیا ہوں بادشاہی مسجد میں جو ضلع لاہور میں واقع ہے۔ آج میں آپ کو بادشاہی مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا اندازہ تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کے 3 گنبد، 4 بڑے مینار اور 4 چھوٹے مینار ہیں۔ ہر بڑے مینار کی لمبائی 30 فٹ ہے اور ہر چھوٹے مینار کی لمبائی 20 فٹ ہے۔ اس شاہکار کو لاہور کے تاج محل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ 22,604 اسکوائر فٹ سے اس کی دیواریں چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ اس کا مرکزی ہال رنگوں اور نقوش و نگار سے مزین سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ حفاظتی نقطۂ نظر سے اس کی دیوار 19.68 فٹ لمبی تعمیر کی گئی تھی تاکہ قریب واقع دریائے راوی کی وجہ سے سیلاب کے باعث زیر آب نہ آ سکے۔ بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ مغلیہ دور کا ایک شاہکار بادشاہی مسجد کی تعمیر 17ویں صدی میں 1671 سے 1673 کے دوران کی گئی تھی۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ برطانوی دور حکومت میں اس پر قبضہ کر لیا گیا اور یہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ آج یہ پاکستان کے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کا فن تعمیر بھارتی، وسطی ایشیا، پارسی اور اسلامی فن تعمیر کا مرکب ہے۔ بادشاہی مسجد ایک پرسکون اور روحانیت سے بھرپور ماحول فراہم کرتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ خود کو مغل دور کی ہی کسی صدی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وقت، رکن و مکان کے علم سے دور آپ خود کو ایک الگ ہی دنیا کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ نئے جوڑوں کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نکاح اس خوبصورت تاریخی مسجد میں منعقد ہو۔ اس مقصد کے تحت اکثر و بیشتر نکاح کی تقریبات اس پرسرور مسجد میں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مسجد 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد سمجھی جاتی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز قریب 300 سال تک اس کے پاس رہا۔ اس طرح 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقد ہونے اسلامی سمٹ کے موقع پر 39 ممالک کے سربراہان نے بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالقادر آزاد کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس بات سے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ جب علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی تو یہ لائبریری علماء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس لیے لائبریری میں زیادہ تر عالمانہ کتب ہی موجود ہیں۔ لائبریری میں عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ کتابوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ جب سے علماء اکیڈمی یہاں سے منتقل ہوئی ہے، کوئی اس لائبریری میں آتا ہی نہیں۔ البتہ لائبریری میں کتب بہت شاندار ہیں، خصوصاً جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ لائبریری میں عربی کی بہت سی تفاسیر موجود ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ادوار میں خوبصورت سے خوبصورت مساجد تعمیر کرنے کا رواج رہا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر جہاں دوسری تعمیرات میں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتا ہے، وہیں مساجد کی تعمیر میں بھی مغلوں کے فن تعمیر کا کوئی ثانی نہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور بھی اسی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی۔ سرخ پتھروں سے بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے، اضافے کا باعث ہے۔ بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ اس کی تاریخ اور منفرد فن تعمیر کی بنا پر پاکستان کو یہ بین الاقوامی طور پر ایک منفرد مقام دلاتی ہے۔ جس طرح ہندوستان تاج محل پر فخر کرتا ہے، پاکستان بادشاہی مسجد پر کرتا ہے۔ دنیا بھر سے مغل ثقافت پر ریسرچ کرنے والے سیاح ان کا شوق ان کو اس پرکشش مقام کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے حال ہی میں بادشاہی مسجد میں ایک میوزیم تعمیر کیا گیا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والی مبارکبادات سجائی گئی ہیں، جو کہ اس کی اہمیت میں مزید اضافے کا باعث ہے۔
بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ اس کی تاریخ اور منفرد فن تعمیر کی بنا پر پاکستان کو یہ بین الاقوامی طور پر ایک منفرد مقام دلاتی ہے۔ جس طرح ہندوستان تاج محل پر فخر کرتا ہے، پاکستان بادشاہی مسجد پر کرتا ہے۔ دنیا بھر سے مغل ثقافت پر ریسرچ کرنے والے سیاح، ان کا شوق ان کو اس پرکشش مقام کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔